شرارتی بچے۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ ترکی کے خوبصورت گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کا نام کرم دین تھا۔ سب اس کو پیار سے کرمو کہتے تھے۔ کرمو بہت ہی ذہین اور چالاک تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی خوش مزاج اور مزاحیہ بھی تھا۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ میں کل کسی شہر میں سیر کے لیے ضرور جاؤں گا۔ اگلے دن وہ اپنے گاؤں سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑا۔ وہ چلتے چلتے ایک باغ کے قریب سے گزرا جہاں پر اسے کچھ بچے پانی میں کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ جب کرمو بابا ان کے قریب سے گزر رہا تھا تو بچوں کو اسے دیکھ کر ایک شرارت سوجی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان سب بچوں نے کرمو بابا کو آواز دینا شروع کر دی اور چیخیں مارنے لگ گئے۔ ایسے ظاہر ہو رہا تھا جیسے انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہو۔ کرمو بابا گھبرا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ تالاب میں کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے وہ بھاگا بھاگا بچوں کے پاس گیا تاکہ ان کی مدد کر سکے۔ بچوں نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اور زیادہ چیخنے لگ گئے۔ کرمو بابا نے بچوں سے نہایت شفقت سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم کس لیے رو رہے ہو اور کیوں چیخ رہے ہو؟ ان میں سے ایک بچہ نے کرمو بابا کو بتایا، ہم اس تالاب میں کھیل رہے تھے کہ کافی دیر سے پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، لیکن چچا ہم نے اپنے پاؤں باہر نکالنا چاہے تو وہ باہر نہیں نکلے، بلکہ ہم سب کے پاؤں آپس میں مکس ہو گئے ہیں، ایسے جیسے کسی نے باندھ دیے ہوں۔ اگر ہم کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت درد ہوتا ہے، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ اس کے بعد بچے پھر زور زور سے رونے لگ گئے۔ کرمو بابا بچوں کی یہ باتیں سن کر پریشان ہو گیا، جبکہ بچے تالاب کے اندر ایک دوسرے کو پاؤں مارتے ہوئے خوش ہو رہے تھے کہ وہ کرمو بابا کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کرمو بابا بچوں کی بات سن کر کافی پریشان ہو گیا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے بہت شرارتی ہیں اور مجھ کو اپنی شرارت سے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ایسے شرارتی بچوں کو مزہ چکھانا ہی پڑے گا تاکہ یہ آئندہ دوسروں کو بے وقوف نہ سمجھیں اور بڑوں کا ادب کریں۔ پھر کرمو بابا نے بچوں کو کہا، میں تمہارا مسئلہ پوری طرح سمجھ گیا ہوں۔ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں۔ میں ہوں نا، میں تم لوگوں کی پوری مدد کروں گا۔ میں اس کا علاج جانتا ہوں۔ بس وہ سامنے والے درخت سے ایک شاخ لے کر آنی ہے اور پھر اس کے بعد تم دیکھنا کس طرح تمہارے پاؤں خود بخود باہر آ جائیں گے۔ تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ بچوں نے کرمو بابا کو اس کی مدد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد کرمو بابا درخت سے ایک شاخ لینے کے لیے چلا گیا جو زیادہ دور نہیں تھا۔ کرمو بابا کے جانے کے بعد بچے اپنے کامیابی اور کرمو بابا کی بے وقوفی پر ہنسنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کرمو بابا آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں درخت کی شاخ بھی تھی۔ بچے ان کو آتے دیکھ کر پھر رونا شروع ہو گئے۔ کرمو بابا بچوں کے قریب آئے اور بچوں سے کہنے لگے، دیکھو بچوں، رو مت، میں ابھی تمہارے پاؤں کو باہر نکال دیتا ہوں، پھر تم آرام سے اپنے اپنے گھر چلے جانا۔ یہ کہنے کے بعد کرمو بابا خود بھی پانی میں اتر گئے اور درخت کی شاخ بچوں کی ٹانگوں پر آرام آرام سے پھیرنا شروع ہو گئے۔ ابھی کرمو بابا کو یہ عمل کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بچوں نے بے دھڑک ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کرمو بابا نے شاخ بچوں کے پاؤں پر پھیری تو ان سے ان کے پاؤں میں گدگدی شروع ہو گئی۔ بچے پورا منہ کھولے ہنستے جا رہے تھے، مگر کرمو بابا بھی شاخ کو مسلسل بچوں کے پاؤں پر پھیرتے رہے۔ پھر وہی ہوا جس کا کرمو بابا انتظار کر رہے تھے، یعنی جب بچے اپنی ہنسی سے بے قابو ہو گئے تو انہوں نے اپنے پاؤں پانی سے نکالی۔ اس کے بعد کرمو بابا نے شاخ بچوں کے پاؤں سے ہٹا لی اور مسکراتے ہوئے بولے، دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ میں تم سب کے پاؤں بغیر تکلیف کے نکال دوں گا۔ بچے سمجھ گئے کہ کرمو بابا کو ہماری شرارت کا علم ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے کرمو بابا سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ ہم آئندہ کسی بڑے کے ساتھ شرارت نہیں کریں گے۔ کرمو بابا نے انہیں دعائیں دی اور اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کو بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے۔